وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ۔ آگے کذبت قوم لوط المرسلین، آگے حضرت لوط علیہ السلام کا ذکر ہے، ان کی قوم نے بھی رسولوں کو جھٹلایا۔ اذ قال لهم اخوهم لوط الا تتقون، جب ان کے بھائی لوط نے کہا کیا تم ڈرتے نہیں ہو۔ وہی تقریر ہے۔ لوط علیہ السلام ان کا اصل وطن جو ہے عراق تھا، حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بھتیجے تھے رشتے میں، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کے دور میں ہی تھے، کیونکہ اس دور میں انبیاء ایک ہی وقت میں کئی علاقوں میں مختلف انبیاء ہوتے تھے۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کے دور میں ہی حضرت لوط علیہ السلام تھے۔ ان کو جو ڈیوٹی اسائن ہوئی تھی اللہ کی طرف سے، وہ جن بستیوں کی طرف ان کو ڈیوٹی اسائن ہوئی تھی، ان بستیوں کا جو ہیڈ کوارٹر تھا وہ صدوم تھا۔ یعنی کئی بستیاں تھیں اور ان بستیوں میں ایک بستی صدوم تھی، تو وہاں جا کے حضرت لوط علیہ السلام نے ان کو جو دین کی دعوت دی ہے، اللہ کا پیغام پہنچایا ہے، چونکہ وہاں جا کے رہنا شروع کر دیا اور انہی کے اندر بود و باش اختیار کر لی۔ اس لیے قرآن اپنے اسلوب میں یہی کہتا ہے اخوہم لوط، کہ حضرت لوط علیہ السلام ان کے بھائی تھے۔ یعنی جو جا کے ان کے ساتھ بود و باش اختیار کر لیتا ہے یا رشتہ داری کر لیتا ہے، تو بعض لوگوں کا خیال یہ ہے کہ جو آپ کی زوجہ تھیں حضرت لوط کی جو بیوی تھیں، جو بعد میں عذاب کا شکار ہو گئیں، وہ بھی وہیں کی تھیں، اسی بستی کی، آپ نے وہیں جا کے شادی کی تھی۔ تو بعض کا خیال یہ کہ نہیں، وہ باہر سے آئی تھیں۔ اینی وے وہ حضرت لوط علیہ السلام کے ساتھ نہیں تھیں۔ تو جو کہ ساتھ نہیں تھیں، آپ کی بات نہیں مانتی تھی، بلکہ بستی والوں کے ساتھ تھیں۔ اس سے لگتا یہ ہے کہ شاید وہ حضرت لوط علیہ السلام نے وہیں پہ جا کے شادی کی اور وہیں کے لوگ، اور بنیادی وطن آپ کا عراق تھا۔ تو صدوم جو ہے، آپ جب دیکھتے ہیں کہ یہ عرب کے اندر صدوم کی بستی کہاں، جس جگہ آج کل بحر مردار ہے، یہیں پہ کہیں صدوم کی بستی اور وہ بستیاں تھیں جہاں حضرت لوط علیہ السلام کی قوم بستی تھی، اور وہ ساری بحر مردار کے اندر آ گئی۔ بحر مردار اگر آپ ایگزیکٹ لوکیشن اس کی اس میں دیکھیں نقشے کے اندر، اب میں اپنے نوجوانوں سے کہوں گا کہ آپ نقشہ ضرور دیکھا کریں، اور نقشے کے اندر میپس کے اندر یا کوئی ایٹلس دیکھا کریں۔ آج کل آن لائن ایٹلس بہت سارے میپس موجود ہوتے ہیں، تو دیکھا کریں کون سی چیز کہاں ہے، کون سا ملک کہاں ہے۔ آخر اس ملک پر ہم نے، ان ملکوں پر ہم نے اللہ کا نظام نافذ کرنا ہے انشاءاللہ۔ دیکھا کریں اور یہ اپنے عزم کی تجدید کیا کریں کہ اللہ کی زمین ہے، ہر ملک ملک ماست کے ملک خدائے ماست، یہ سارے ملک ہمارے ملک ہیں کیونکہ ہمارے اللہ کے ملک ہیں، لہذا ان کو دیکھا کریں اور چیزیں جو ہیں ان کو سمجھنے کی کوشش کیا کریں۔ بہرحال جو بحر مردار ہے، یہ آج کل کا جو اردن ہے اور جارڈن جس کو کہتے ہیں اور فلسطین، اس کے درمیان میں فلسطین کا کچھ حصہ جو ہے وہ اسرائیل بن چکا ہے، بلکہ کہنا چاہیے بیشتر حصہ اسرائیل بن گیا ہوا ہے۔ تو یہ اس کے بالکل درمیان میں اس کا آدھا حصہ جو ہے وہ فلسطین میں ہے اور آدھا حصہ اردن میں ہے، اور یعنی درمیان میں کہیں کو سرحد آتی ہے، آدھا حصہ ادھر ہے اور آدھا ادھر ہے۔ تو ادھر سے جو اوپر سے جو دریائے اردن آتا ہے، وہ بھی آ کے جہاں گرتا ہے وہ اسی میں گرتا ہے۔ تو یہ دریائے اردن، فلسطین اور اردن کے درمیان جو حد فاصل ہے وہ دریائے اردن ہی ہے۔ وہ اوپر جا کے جو بالکل اوپر کونے میں پہنچتے ہیں تو وہاں پہ یہ دریائے یرموک کہلاتا ہے، یرموک کا علاقہ وہاں سے جب یہ گزرتا ہے یہ دریائے یرموک کہلاتا ہے۔ وہیں پہ غزوہ وہ جنگ یرموک ہوئی ہے، اور یہ ساری چیزیں آپ کو سمجھنے میں، وہیں پہ پھر وہ آپ کو ایک ندی بھی ملے گی جس کو بحیرہ طبریہ کہتے ہیں۔ تو وہ چھوٹا سا وہ اوپر یرموک کے ساتھ ہی وہ ہے، بحیرہ طبریہ کا حدیث کے اندر ذکر آتا ہے، اور خاص طور پہ دجال کے حوالے سے، کہ جب دجال کے حوالے سے بھی بحیرہ طبریہ کا ذکر آتا ہے، اور یاجوج ماجوج کے حوالے سے بھی بحیرہ طبریہ کا ذکر آتا ہے۔ تو بہرحال یہ ساری چیزیں سمجھنے میں مدد ملتی ہے اگر آپ نقشہ دیکھیں گے تو حضرت لوط علیہ السلام جو تھے وہ صدوم کی بستی میں تھے۔ ان کو آپ نے وہی تقریر جو سارے انبیاء کرتے تھے، الا تتقون، کہ تم ڈرتے نہیں ہو۔
انی لکم رسول امین، میں اللہ کی طرف سے بھیجا گیا رسول، میں بھیجا گیا ہوں، امانت دار ہوں۔ فاتقوا اللہ واطیعون، پس اللہ سے ڈرو اور میری بات مان لو، میری اطاعت کرو۔ وما اسألکم علیہ من اجر، میں اس پر کوئی اجرت نہیں مانگتا۔ ان اجری الا علی رب العالمین، میرا اجر اور میری اجرت تو رب العالمین کے ذمہ ہے۔ اتأتون الذکران من العالمین، کیا تم مردوں سے شہوت پوری کرتے ہو سارے جہان میں؟ اتأتون الذکران، کیا تم مردوں کی طرف آتے ہو، یعنی ان سے خواہش پوری کرتے ہو، من العالمین، جہانوں میں؟ تو اس کے دو معنی ہیں جہانوں میں۔ ایک تو معنی یہ ہے کہ تم لوگ صرف مردوں سے خواہش پوری کرتے ہو، تمہیں جہان میں کوئی اور نہیں نظر آتا، یعنی عورتیں نہیں نظر آتی، تم صرف مردوں سے خواہش پوری کرتے۔ اتأتون الذکران من العالمین، یعنی سارے جہان میں صرف مرد ملے ہیں تمہیں، ایک بات تو یہ۔ دوسرا مفہوم یہ ہے کہ سارے جہان میں صرف تم ہو جو مردوں سے خواہش پوری کرتے ہو، تمہارے علاوہ کوئی نہیں ہے دنیا کائنات۔ گویا تاریخ میں کوئی قوم ایسی بے حیا اور یعنی فحش میں مبتلا ہونے والی نہیں گزری جس نے یہ حرکت کی ہو، جیسی لوط علیہ السلام کی قوم تھی۔ یہ بے حیائی صرف اس قوم میں موجود تھی۔ اگر آپ اس کا ترجمہ یہ کریں گے کہ سارے جہان میں صرف تم لوگ ہو، یعنی دونوں معنی اتأتون الذکران من العالمین، کیا تم مردوں کی طرف آتے ہو سارے جہانوں میں سے، یعنی سارے جہانوں میں سے صرف مرد ملے ہیں خواہش پوری کرنے کے لیے، ایک معنی۔ اور دوسرا معنی کہ سارے جہانوں میں سے صرف تم ہو جو مردوں سے خواہش پوری کرتے ہو۔ تو یہ جو دوسرا معنی ہے، اس کی تائید قرآن حکیم کی ایک اور آیت سے ہوتی ہے جو سورہ عنکبوت میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا انکم لتأتون الفاحشۃ ما سبقکم بہا من احد من العالمین، کہ اس سے پہلے کوئی قوم ایسی نہیں گزری جو تمہاری طرح بے حیا ہو، کہ انکم لتأتون الفاحشہ، کہ تم جس بے حیائی کا ارتکاب کرتے ہو، اس بے حیائی کا ارتکاب کرنے والی تم سے پہلے کوئی قوم نہیں گزری۔ تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ یہ حرکت کرنے والے تمہارے علاوہ جہانوں میں کوئی اور نہیں تھا۔ تو یہ اس مفہوم کی تائید ہوتی ہے سورہ عنکبوت کی آیت سے۔ وَتَذَرُونَ مَا خَلَقَ لَكُمْ رَبُّكُمْ مِنْ أَزْوَاجِكُمْ بَلْ أَنْتُمْ قَوْمٌ عَادُونَ، اور تم چھوڑ دیتے ہو ما خلق لکم ربکم من ازواجکم، جو کچھ پیدا کیا ہے تمہارے رب نے تمہارے جوڑوں میں سے۔ جوڑوں میں سے یہ جوڑ نہیں ہے، جوڑوں سے مراد میاں بیوی ایک دوسرے کا جوڑا ہے۔ زوج کا معنی ہوتا ہے جوڑا، بیوی شوہر کے لیے زوج ہے اور شوہر بیوی کے لیے زوج ہے۔ لہٰذا یہ ازواج اور زوج کا لفظ جہاں کہیں بھی آتا ہے، یہ میاں بیوی دونوں کے لیے ایک دوسرے کے اوپر استعمال ہو سکتا ہے۔ ہر شوہر کے لیے اس کی بیوی زوج ہے اور ہر بیوی کے لیے اس کا شوہر زوج ہے۔ تو وَتَذَرُونَ مَا خَلَقَ لَكُمْ رَبُّكُمْ مِنْ أَزْوَاجِكُمْ، تم اپنے جوڑوں میں سے یا اپنی بیویوں میں سے جو کوئی اللہ نے تمہارے لیے پیدا کیا ہے اس کو تم چھوڑ دیتے ہو۔ بَلْ أَنْتُمْ قَوْمٌ عَادُونَ، تم بڑی ہی سرکش قوم ہو، یعنی حد سے گزر جانے والی قوم ہو۔ قالوا، انہوں نے آگے سے کہا لَئِن لَّمْ تَنْتَهِ يَا لُوط، مختلف جگہوں پہ مختلف الفاظ میں اللہ تعالیٰ نے اس کا تذکرہ کیا ہے کہ انہوں نے حضرت لوط علیہ السلام کو بہت بڑے طعنے دیے کہ تم بڑے پاک باز بنتے ہو اور یہ کرتے ہو اور وہ کرتے ہو، اور پھر یہ بھی کہا کہ ہم تمہیں رسوا کر کے اس شہر سے نکال دیں گے۔ اور قالوا لَئِن لَّمْ تَنْتَهِ، انہوں نے کہا کہ یا لوط، اے لوط علیہ السلام، اگر تم رکتے نہیں نا، یہ خام میں منع کرتے ہو، لَئِن لَّمْ تَنْتَهِ، یہ منع کرنے سے اگر باز نہ آئے، لَتَكُونَنَّ مِنَ الْمُخْرَجِينَ، تو ہم تمہیں ذلیل کر کے اس یہاں سے نکال دیں گے۔ لَتَكُونَنَّ، تو ہو جائے گا من المخرجین، ان لوگوں میں سے جن کو نکال دیا جاتا ہے، تو ہم اپنی بستی سے تمہیں نکال دیں گے۔ اور وہ حضرت لوط علیہ السلام کو ذلیل کر کے نکالنا چاہتے تھے۔ اللہ اکبر۔ قال انی لعملکم من القالین، انہوں نے کہا کہ یہ جو تم جو کچھ کر رہے ہو نا، تمہارے یہ جو کرتوت ہیں، ان سے مجھے سخت نفرت ہے، شدید دشمنی ہے۔ یہ جو قالین ہے نا، اس کا تعلق قال یقول سے نہیں ہے، یہ قال یقول سے نہیں ہے، یہ قلا یقلی سے اسم الفاعل ہے۔ یہ ذہن میں رکھیے گا کہ قلا یقلی سے اسم الفاعل ہے، اور قلا یقلی کا معنی دو معنی ہوتے ہیں۔ ایک تو معنی ہوتا ہے شدید نفرت کرنا اور دشمنی رکھنا، اور دوسرا معنی ہوتا ہے گوشت بھوننا۔
تو یہ ظاہر ہے یہاں گوشت بھوننے کا تو کوئی مطلب نہیں ہے. تو قال انی لعملکم من القالین، تمہارا جو عمل ہے اس کے حوالے سے میں شدید دشمنی رکھنے والا ہوں، مجھے شدید نفرت ہے تمہارے اس عمل سے. رب نجنی واہلی مما یعملون. اس پر پھر انہوں نے دعا کی، اللہ اے میرے رب مجھے تو نجات دے دے، مجھے اور میرے گھر والوں کو، مما یعملون، ہر اس کرتوت سے جو یہ کر رہے ہیں، ان کے کرتوتوں سے، ان کے اعمال سے مجھے نجات دے دے. فنجیناہ، پھر ہم نے نجات دے دی اس کو، واہلہ، اور اس کے گھر والوں کو، اجمعین، سارے اکٹھے نکل گئے، سب اکٹھوں کو ہم نے نجات دے دی. الا عجوزا فی الغابرین، سوائے ایک بڑھیا کے، فی الغابرین، وہ پیچھے رہنے والوں میں سے تھی. ثم دمرنا الآخرین، پھر جو دوسرے تھے ان سب کو ہم نے تباہ و برباد کر دیا. وَأَمْطَرْنَا عَلَيْهِمْ مَطَرًا، ان کے اوپر ہم نے بارش برسائی. فَسَاءَ مَطَرُ الْمُنذَرِينَ، ان ڈرائے جانے والوں کی کے اوپر جو بارش برسی وہ انتہائی بری بارش تھی. اللہ اکبر. اس کے بارے میں پہلے بھی بات ہوئی، مفسرین نے لکھا ہے کہ وہ جو بستیاں تھیں ان کو اوپر اٹھایا گیا، 3 بستیاں تھیں، ان کو اوپر اٹھایا گیا. پہلے فرشتے نے اٹھایا اور اٹھا کے اتنا اوپر لے جایا گیا کہ انہوں نے آسمان والوں کی باتیں سنی، تو پھر ان کو اوپر سے بالکل الٹا کے نیچے پھینکا گیا اور پھر وہ نیچے آ کے گرے. تو اس کے بعد ان کے اوپر پتھروں کی بارش کی گئی. اللہ اکبر. اللہ تعالیٰ معاف فرمائے. اس قدر برا ان کا عمل تھا، اسی قدر اللہ تعالیٰ نے بہت سخت عذاب ان کے اوپر. فساء مطر المنذرین، ان لوگوں کے اوپر جو عذاب نازل کیا گیا. اچھا جی، یہ اس کے بارے میں آپ نے جو مختلف مقامات پر حضرت ابراہیم علیہ السلام کا تذکرہ آتا ہے سورہ ذاریات وغیرہ میں، تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس جو 2 فرشتے آئے تھے، 2 تھے یا چند تھے فرشتے، وہ جو آئے تھے تو انہوں نے کہا تھا کہ ہم جا رہے ہیں لوط علیہ السلام کی قوم کی طرف. تو انہوں نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو بیٹے کی بشارت دی. حضرت ابراہیم علیہ السلام بھنا ہوا بچڑا لا کے ان کے سامنے رکھ دیا، انہوں نے نہیں کھایا. حضرت ابراہیم علیہ السلام کو بھی نہیں پتا کہ یہ فرشتے ہیں، وہ انہوں نے سمجھا کہ یہ انسان ہے، انسانی شکل میں آئے تھے. وہ ان کو مہمان نوازی کرنے لگے، انہوں نے کھایا نہیں. تو کھایا نہیں تو وہ ڈر گئے، اس لیے کہ جو دشمن بری نیت سے آیا ہوتا تھا وہ نہیں کھاتا تھا کسی کے گھر سے. تو نہ کھانے کا مطلب یہ تھا کہ ارادہ اچھا نہیں ہے، تو ڈر گئے. پھر انہوں نے بتایا کہ نہیں، ایسی بات نہیں ہے، ڈرنے کی کوئی بات نہیں ہے، ہم تو اللہ کی طرف سے بھیجے گئے فرشتے ہیں. جب انہوں نے بتایا کہ ہم جا رہے ہیں لوط علیہ السلام کی قوم کی طرف، تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کو بہت تشویش ہوئی اس بات پر، اور انہوں نے ان کو روکنے کی کوشش بھی کی کہ ان کو تباہ نہ کرو، ابھی نہ جاؤ، ابھی ان کو مہلت دے دو. تو انہوں نے کہا کہ نہیں، تیرے رب کا فیصلہ ہو چکا ہے، اللہ کی طرف سے فیصلہ ہو چکا ہے، ہمیں تو ڈیوٹی ملی، ہم تو وہاں جا رہے ہیں اور یہ ہو کر رہے گا. حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اگرچہ اس پر، اور وہ فرشتے گئے تھے، انہوں نے جا کے ان کے اوپر جو ہے وہ عذاب نازل کیا اللہ کے حکم سے. اور ظاہر ہے کہ وہ عذاب نازل کرنے کے لیے پہلے ایک وہاں پہ ٹیسٹ کیس کے طور پر وہاں پہ جا کے وہ رکے ہی تھے، کیونکہ وہ سارے وہ آ گئے. انہوں نے کہا کہ یہ جو نوجوان لڑکے آئے ہیں، کیونکہ وہ نوجوان لڑکوں کی شکل میں تھے، تو وہ اپنی خواہش پوری کرنے کے لیے اور اس بے حیائی کے ارتکاب کے لیے وہاں پہ اکٹھے ہوئے. حضرت لوط علیہ السلام کو بھی نہیں پتہ چلا کہ یہ فرشتے ہیں، انسان نہیں ہیں. تو وہ بھی بڑی تشویش میں مبتلا ہوئے کہ میں ان کو کیسے بچاؤں گا، میرے مہمان ہیں. تو یہ تفصیل بھی مختلف جگہوں پہ موجود ہے، سورہ اعراف میں، سورہ ہود وغیرہ میں. ان فی ذلک لآیہ، جب وہ تباہ و برباد ہو گئے تو اس میں بھی تو نشانی ہے. وما کان اکثرهم مؤمنین، ان میں سے اکثر پھر بھی مومن نہیں ہوئے. وان ربک لہو العزیز الرحیم، اور تیرا رب جو ہے وہی غلبے والا اور رحم کرنے والا ہے. کذب اصحاب الایکۃ المرسلین. اب یہ ایک اور قوم کا تذکرہ ہے، کذب اصحاب الایکۃ المرسلین. جو ایکا والے تھے انہوں نے بھی مرسلین یعنی رسولوں کو جھٹلایا. اب یہ ایکا کون تھے؟ اصحاب الایکا کہتے ہیں کہ ایکا درخت کو بھی کہتے ہیں، بہت بڑے درخت کو، اور ایکا ایسی جگہ کو بھی کہتے ہیں جہاں گھنے درخت ہوں اور گھنا جنگل ہو، اس کو بھی ایکا کہتے ہیں. وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ وَلَقَدْ يَسَّرْنَا
يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر۔ تو اصحاب الایکہ کون تھے، اس کے بارے میں مفسرین کی رائے مختلف ہے، اور یہاں اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا کذب اصحاب الایکۃ المرسلین اذ قال لهم شعیب الا تتقون، گویا حضرت شعیب علیہ السلام ان کی طرف مبعوث ہوئے تھے۔ اذ قال لهم شعیب، جب ان کو شعیب علیہ السلام نے کہا الا تتقون، کہ کیا تم ڈرتے نہیں ہو، آگے وہی تقریر ہے جو سارے نبی کرتے ہیں، تو گویا شعیب علیہ السلام اصحاب الایکہ کی طرف مبعوث ہوئے تھے۔ اس سے کیونکہ اللہ کریم نے حضرت شعیب علیہ السلام کے بارے میں یہ فرمایا ہے کہ وَإِلَىٰ مَدْيَنَ أَخَاهُمْ شُعَيْبًا، مدین والوں کی طرف ان کے بھائی شعیب علیہ السلام جو ہیں وہ مبعوث ہوئے تھے۔ تو اس سے بہت سارے مفسرین کا خیال یہ ہے کہ اصحاب الایکہ اور مدین والے، اصحاب مدین، یہ ایک ہی لوگ تھے۔ مدین ہی کا علاقہ تھا کہ اس کے ارد گرد گھنا جنگل تھا، گھنے درخت تھے، اس لیے انہی کو اصحاب الایکہ کہا گیا اور انہی کو اصحاب مدین کہا گیا، اور ان کی طرف مبعوث ہونے والے حضرت شعیب علیہ السلام تھے۔ یہ الگ بحث ہے کہ مدین میں جب حضرت موسیٰ علیہ السلام گئے ہیں تو وہ جو مدین کے بزرگ تھے وہ وہی والے شعیب علیہ السلام تھے یا کوئی اور بزرگ تھے، کیونکہ قرآن نے تو اس کا نام ہی نہیں لیا کہ وہاں پہ وہ کون تھے، لیکن اکثر مفسرین کا خیال ہے کہ وہی شعیب علیہ السلام تھے۔ بہرحال وہ بزرگ کون تھے یہ تو اختلاف ہے، لیکن یہ اختلاف نہیں ہے کہ شعیب علیہ السلام کو مدین کی طرف مبعوث کیا گیا تھا، اور مدین کی طرف بھی کیا گیا تھا اور اصحاب الایکہ کی طرف بھی کیا گیا تھا۔ لہٰذا ایک رائے تو یہ ہے کہ اصحاب الایکہ اور اصحاب مدین یہ ایک ہی ہیں، کیونکہ اس علاقے میں گھنے درخت۔ اب یہ علاقہ کہاں ہے کہاں نہیں ہے یہ کسی کو کچھ نہیں پتا، لیکن آج کل جس جگہ کو اور جس قبر کو حضرت شعیب علیہ السلام کی قبر قرار دیا جاتا ہے وہ اردن میں ہے، اور اردن کے اس علاقے میں جہاں آج کل حضرت شعیب علیہ السلام کی قبر ہے، آپ اگر وہاں جانا چاہیں تو جب آپ اس سڑک پہ لگتے ہیں تو اس سڑک پہ گھنے درخت اور باغات ہیں، اور آج بھی وہاں پہ گھنے درخت اور باغات موجود ہیں، اور وہاں نکل کے اگرچہ حضرت شعیب علیہ السلام کی قبر جو منسوب ہے، کہا یہ جاتا ہے کہ دنیا میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی قبر مبارک کے علاوہ کسی نبی کی قبر کا پورا تیقن کے ساتھ نہیں کہا جا سکتا کہ یہ ان کی قبر ہے، لیکن بہرحال وہ منسوب ہیں۔ تو وہاں حضرت شعیب علیہ السلام کی قبر جہاں جس جگہ، اگرچہ وہ بلند سی جگہ ہے، لیکن جب آپ جاتے ہیں تو آپ کو راستے میں گھنے درختوں والا جو باغ ہے اس سے گزر کے جانا پڑتا ہے، تو ہو سکتا ہے کہ وہی علاقہ ہو، اور لیکن اس میں تھوڑا سا فاصلہ بھی ہے جہاں قبر ہے، اور مدین ہی ایکا تھا، یہ ہو سکتا ہے۔ لیکن جو دوسرے مفسرین نے ایک رائے دی ہے وہ بڑی اچھی ہے، اس میں سے ایک تو یعنی پہلی رائے ہو گئی کہ اصحاب الایکہ اور اصحاب مدین ایک ہی ہیں کیونکہ ان کے ارد گرد گھنے درخت ہیں۔ دوسری رائے یہ ہے کہ اصحاب الایکہ بن والے، یہ جنگل والے، یہ الگ تھے اور اصحاب المدین الگ تھے۔ حضرت شعیب علیہ السلام کو دونوں کی طرف مبعوث کیا گیا، وہ بستی الگ تھی اور یہ بستی الگ تھی۔ یہ بالکل قرین قیاس ہے، یہ ہو سکتا ہے کہ ایک بستی ہے مدین اور پھر دوسری ساتھ بستی ہے اصحاب الایکہ، دونوں کی طرف حضرت شعیب علیہ السلام مبعوث ہوئے ہوں، اس لیے کہ وہ جو خرابیاں بتائی گئیں قرآن میں اصحاب الایکہ کی یا اصحاب مدین کی، وہ ملتی جلتی ہیں، وہ وہی کہانی ہے کہ وہ عام طور پہ ان کے ناپ تول میں کمی ہوتی تھی، ان کو کہا گیا کہ ناپ تول پورا کیا کرو، وہ راہزنی کرتے تھے، زمین میں فساد پھیلاتے تھے، وہی کہا گیا۔ تو یہ ملتی جلتی باتیں ہیں، لہٰذا ہو سکتا ہے کہ وہی اسی ویسینٹی کے اندر، اسی علاقے کے اندر دو مختلف بستیاں ہوں جس کی طرف حضرت شعیب علیہ السلام کو بھیجا گیا۔ ایک تیسری رائے یہ ہے کہ جس سے ایک قرینہ انہوں نے اس آیت سے بھی لیا ہے، وہ کہتے ہیں ایکا ایک درخت تھا اور اس درخت کی پوجا کی جاتی تھی، ایک بہت بڑا درخت تھا، اور چونکہ اصحاب مدین بھی مشرک تھے
اور وہ اس کے شرک کی ایک قسم یہ تھی کہ ایکا ایک درخت تھا، اس درخت کی وہ پوجا کرتے تھے، لہٰذا معنی اس کا یہی ہے، مراد اس سے اصحاب الایکا سے اصحاب مدین ہی ہیں، لیکن جہاں اصحاب الایکا کہا گیا ہے شجر پرستی کی طرف اشارہ ہے کہ ان کی وہ جس درخت کو، وہ ان کی بستی کے باہر کوئی درخت تھا گھنے جنگل کے اندر، تو اس درخت کی وہ پوجا کیا کرتے تھے، تو اس درخت کی پوجا کرنے کی وجہ سے ان کو اصحاب الایکا بھی کہا اور اصحاب مدین بھی کہا، یہ ہو سکتا ہے۔ اور انہوں نے یہ قرینہ یہاں سے پکڑا ہے کہ شجر پر جب بھی اصحاب الایکا کا ذکر ہوا ہے تو اصل میں ان کی شجر پرستی کا ذکر ہوا ہے، ہیں یہ اصحاب مدین، کیونکہ اللہ کریم نے جب مدین والوں کی بات کی ہے تو آپ نے فرمایا ہے کہ وَإِلَىٰ مَدْيَنَ أَخَاهُمْ شُعَيْبًا، مدین کی طرف ان کے بھائی شعیب کو بھیجا، تو یہاں ایکا کا ذکر ہوا ہے تو بھائی نہیں کہا، یہاں ایکا کا ذکر ہوا ہے اِذْ قَالَ لَهُمْ شُعَيْبٌ أَلَا تَتَّقُونَ، أَخَاهُمْ شُعَيْبًا نہیں کہا، یہاں کہا ہے اِذْ قَالَ لَهُمْ شُعَيْبٌ أَلَا تَتَّقُونَ، جب ان کو شعیب علیہ السلام نے کہا کہ تم ڈرتے نہیں ہو، اور وہ کہتے ہیں کہ یہ فرق اس لیے ڈالا گیا کہ یہ جو ہے یہاں شجر پرستی کی طرف اشارہ تھا، جہاں اصحاب الایکا کہا گیا یہاں شجر پرستی درخت کی پوجا کی طرف اشارہ ہے، تو جو درخت کو پوجنے والے ہیں وہ شعیب علیہ السلام کے بھائی نہیں ہو سکتے۔ اس لیے معاشرت کے اعتبار سے کسی معاشرے کے اندر رہنے والا ان کا بھائی ہو سکتا ہے، لیکن ان کا جو شرکیہ عمل ہے یا جس چیز کا شرک کے ساتھ تعلق ہے اس کے ساتھ نبی کا تعلق نہیں ہو سکتا، اس لیے اللہ کریم نے یہاں اخاہم نہیں کہا۔ جو علامہ ابن کثیر علیہ الرحمہ ہیں ان کی یہی رائے ہے کہ بنیادی طور پر اصحاب الایکا اور اصحاب مدین ایک ہی بات ہے، یہ ایک ہی قوم ہے جس کی طرف حضرت شعیب علیہ السلام مبعوث ہوئے تھے، فرق صرف یہ ہے کہ ایکا وہ درخت تھا جس کی وہ پوجا کرتے تھے، باقی خرابیوں کے ساتھ درخت کی پوجا بھی ان کی خرابیوں کے اندر شامل تھی، واللہ اعلم بالصواب۔ آگے وہ پوری تقریر ہے، اذ قال لهم شعیب الا تتقون، جب شعیب علیہ السلام نے کہا کہ ڈرتے نہیں ہو، انی لکم رسول امین، میں تمہاری طرف دیانتدار امانتدار رسول ہوں، فاتقوا اللہ واطیعون، پس اللہ سے ڈرو اور میری بات مانو، میری اطاعت کرو، وما اسألکم علیہ من اجر، میں اس پر تم سے کوئی اجرت نہیں مانگتا، ان اجری الا علی رب العالمین، میری اجرت تو رب العالمین کے ذمے ہے، اوفوا الکیل ولا تکونوا من المخسرین، یہ وہی تعلیمات ہیں جو حضرت شعیب علیہ السلام نے مدین والوں کو دی، اس لیے علامہ ابن کثیر کا یہ خیال کہ یہ دونوں ایک ہی ہیں درست معلوم ہوتا ہے، واللہ عالم۔ اوفوا الکیل، ناپ پورا دیا کرو، ولا تکونوا من المخسرین، اور خسارہ کرنے والے کم تولنے والوں میں سے نہ ہوا کرو۔ اصل میں دوسروں کو کم دینا، ایک ہوتا ہے کیل اور ایک ہوتا ہے وزن، وزن ہوتا ہے تول کے دینا اور کیل ہوتا ہے ناپ کے دینا، تو مختلف چیزیں ہوتی ہیں، کوئی ناپنے والی ہوتی ہے کوئی تولنے والی ہوتی ہے، تو دونوں میں سے جب کسی کو دینا ہے تو وہ آپ کمی اور دودھ دیتے وقت کمی کرتے ہو اور لیتے وقت پورا لیتے ہو۔ اوفوا الکیل ولا تکونوا من المخسرین وزنوا بالقسطاس المستقیم، اور سیدھے ٹھیک ترازو سے تولا کرو، یعنی لوگوں کو ناپ بھی پورا دیا کرو اور وزن بھی پورا دیا کرو، ٹھیک ترازو سے تولا کرو، ولا تبخسوا الناس اشیاءہم، اور لوگوں کے لیے ان کی چیزوں میں کمی نہ کیا کرو، ولا تبخسوا، نہ کم کیا کرو، الناس لوگوں کے لیے، اشیاءہم ان کی چیزیں، ولا تعثوا فی الارض مفسدین، اور زمین میں فساد نہ پھیلاتے پھرو۔ اب ایک تو یہ بات ہے کہ جب یہاں ناپ تول میں کمی بیشی ہوگی، آپ لیتے وقت اور پیمانہ رکھیں گے اور دیتے وقت اور پیمانہ رکھیں گے، یہ بجائے خود فساد ہے، اس سے فساد پھیلتا ہے۔ اور دوسرا یہ ہے کہ جو قوم کسی کی خیرخواہی نہیں کرتی، اب دیکھیں نا، یہ تو گاہک کے ساتھ دو نمبری ہے نا، اس کی خیرخواہی تھوڑی ہے، پیسے اس نے پورے دیے ہیں، پورے وزن کے دیے ہیں، تو آپ ان کو کم دے رہے ہیں، تو جب کم دے رہے ہیں تو اس کا مطلب ہے آپ خیرخواہی نہیں کر رہے بلکہ بدخواہی کر رہے ہیں۔ تو جہاں جس قوم کے اندر خیرخواہی نہ ہو ایک دوسرے کے ساتھ، وہاں فساد پھیلتا ہے۔ فساد کا سب سے بڑا جو سد باب ہو سکتا ہے وہ یہی ہے کہ سب لوگ ایک دوسرے کے خیرخواہ ہوں، لیکن جہاں خیرخواہی نہیں ہوتی، بدخواہی ہوتی، وہاں فساد ہوتا ہے۔ اس لیے یہ ناپ تول میں کمی کرنا
یہ اٹ سیلف فساد ہے، لیکن ایک یہ ہے کہ یہ بھی عمل کرتے تھے اور ساتھ فساد بھی پھیلاتے تھے۔ فساد کی کئی قسمیں ہو سکتی ہیں، بگاڑ پیدا کرنا، معاشرتی بگاڑ پیدا کرنا، رشتوں میں بگاڑ پیدا کرنا، حاکم اور رعایا میں بگاڑ پیدا کرنا، آپس میں ایک دوسرے سے بگاڑ پیدا کرنا، کسی سے کسی بھی طرح کا بگاڑ ہو سکتا ہے۔ معاشرے کو اس کی جو سموتھ رننگ ہے اس میں کسی قسم کی رکاوٹ پیدا کرنا فساد۔ وَلَا تَعْثَوْا فِي الْأَرْضِ مُفْسِدِينَ، زمین میں فساد نہ پھیلاتے پھرو۔ وَاتَّقُوا الَّذِي خَلَقَكُمْ وَالْجِبِلَّةَ الْأَوَّلِينَ، اور ڈرو اس ذات سے، خَلَقَكُمْ جس نے تمہیں پیدا کیا ہے، وَالْجِبِلَّةَ الْأَوَّلِينَ اور جس نے پہلی مخلوق کو پیدا کیا ہے، یعنی تم سے پہلے لوگوں کو بھی پیدا کیا، اس سے ڈرو۔ یہ وہی بات ہے، دیکھیں اللہ تعالیٰ کی بندگی کرنے کا سب سے بڑا جو ثبوت ہے اور سب سے بڑی جو دلیل ہے وہ یہ ہے کہ خالق کا حق ہوتا ہے کہ اس کی بندگی کی جائے، مخلوق کا فرض ہوتا ہے کہ وہ خالق کی بندگی کرے۔ اس دنیا میں سوائے اللہ کے اور کوئی خالق تو ہے نہیں، کوئی خالق ہے؟ ظاہر ہے اللہ کے علاوہ کوئی خالق نہیں، اس لیے اللہ تعالیٰ نے وہاں بھی جہاں آپ بالکل ایک لے مین کے پاس بات کر رہے ہوں اور بات کا آغاز آپ کر رہے ہوں، تو آغاز کے لیے بھی سب سے بڑی دلیل یہ ہے کہ یا ایھا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم والذین من قبلکم لعلکم تتقون، اس رب کی بندگی کرو جس رب نے تمہیں پیدا کیا، جو تمہارا خالق ہے، اور صرف تمہارا خالق نہیں، تم سے پہلے لوگوں کا بھی خالق وہ ہے۔ گویا خالق کا حق ہوتا ہے کہ ساری مخلوق اس کی بندگی کرے، اور اسی لیے اللہ تعالیٰ قرآن میں جگہ جگہ یہ بھی کہتا ہے ارونی ماذا خلقوا، دکھاؤ مجھے انہوں نے کچھ پیدا کیا جن کو یہ معبودان باطل۔ اب دیکھیں ایک طرف مخلوق ہے، ایک طرف خالق ہے، ذرا کنسیپچولائز کر لیے، اس کو ویولائز کر لیا کریں، اس کو ایک ذہن کے اندر ایک نقشہ بنا لیں آپ اس کا۔ وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ۔ اللہ اکبر۔ خالق اور مخلوق، خالق کہاں ہے، کتنا بڑا ہے، مخلوق کہاں ہے، مخلوق کتنی بڑی ہے۔ ظاہر ہے ساری مخلوق، یہ ساری کائنات جو اللہ کی مخلوق ہے، یہ اللہ کے عرش کے مقابلے میں کوئی حیثیت نہیں رکھتی، اتنی سی حیثیت ہے۔ وسع کرسی السماوات والارض ولا یؤودہ حفظہما وہو العلی العظیم، اس کی کرسی، اس کا عرش، وہ حاوی ہے ان سب کے اوپر، ہر چیز کے اوپر۔ تو اب وہ کتنا حاوی ہے، اس کی مثال نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دی، جیسے لقدق صحرا ہو اور اس صحرا کے اندر جس کی لمبائی چوڑائی کا کوئی اندازہ نہ ہو، اور اس کے اندر چھوٹا سا چھلا، ایک انگوٹھی پڑی ہوئی ہو، ایک حلقہ پڑا ہوا ہو، تو جو اس حلقے کو مثال ہے، اس کو نسبت ہے اس لقدق صحرا کے ساتھ، یہی اس ساری کائنات کی نسبت اللہ کے عرش کے ساتھ، اس میں مخلوق ہے۔ اتنی سی کائنات ہے، یعنی اللہ کے عرش کے مقابلے میں اتنی سی کہنا بھی شاید گستاخی ہو، تو اس کائنات کے اندر مخلوق ہے، وہ خالق ہے۔ خالق کی کبریائی کتنی ہے، ہمیں تو عرش کی کبریائی کا اندازہ نہیں، اس کی اپنی کبریائی کیا ہے، ہمیں تو کیا اندازہ ہو سکتا ہے۔ اس مخلوق میں سے کسی کو معبود سمجھ لینا اور پھر سمجھنا یہ کہ یہ اللہ تعالیٰ والی صفات اس کے اندر ہے، نعوذ باللہ من ذالک، اس سے بڑا اور دھوکہ کیا ہو سکتا ہے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ قرآن میں جگہ جگہ یہی بات فرماتا ہے، اور یہاں بھی فرمایا وَاتَّقُوا الَّذِي خَلَقَكُمْ وَالْجِبِلَّةَ الْأَوَّلِينَ، اس ذات سے ڈر جاؤ اور اسی ذات کی پرواہ کرو، اسی کی ناراضگی سے بچنے کی کوشش کرو، اسی کی رضامندی حاصل کرنے کی کوشش کرو، اسی کا تقوی اختیار کرو، اسی سے ڈر جاؤ۔ الذی، وہ ذات، خلقکم، جس نے تمہیں پیدا کیا ہے۔ یہی
باٹم لائن ہے سمجھنے کے لیے، خالق اور مخلوق۔ حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا تھا کہ جب کبھی موقع ملا ان کو اکٹھے جانے کا، وہ پیچھے سوار ہونے کا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ سواری کرنے کا، تو حضرت معاذ سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا تھا، یا معاذ اتدری ما حق اللہ علی العباد وما حق العباد علی اللہ، تمہیں پتہ ہے کہ اللہ کا بندوں پر کیا حق ہے اور بندوں کا اللہ پر کیا حق ہے؟ عرض کیا کہ اللہ و رسولہ اعلم، اللہ کو علم ہو یا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو علم ہو، مجھے تو کوئی علم نہیں۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا، حق اللہ علی العباد، اللہ کا حق اپنے بندوں پر یہ ہے، ان یعبدوہ ولا یشرکوا بہ شیئا، اس کا حق یہ ہے کہ صرف اس کی بندگی کی جائے، کیونکہ اس کے علاوہ اتنی بڑائی رکھنے والا کوئی نہیں، ایسی صفات رکھنے والا کوئی نہیں، ایسا سمیع کوئی نہیں، ایسا علیم کوئی نہیں، ایسا خبیر کوئی نہیں، ایسی ذات کوئی خالق ہے ہی نہیں۔ تو جب اس کے علاوہ خالق کوئی نہیں ہے تو صرف اس کی بندگی کریں، اللہ ولا یشرکوا بہ شیئا، اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرائیں، نہ صفات میں، نہ ذات میں، نہ افعال میں، اللہ نہ ربوبیت میں، نہ الوہیت میں، کسی چیز میں نہیں۔ وحق العباد علی اللہ، بندوں کا حق اللہ پر، پھر کیا بنتا ہے؟ فرمایا پھر بندوں کا اللہ پر حق ہے، یعنی ایک کا جب حق ہوتا ہے نا وہ دوسرے کی ذمہ داری ہوتی، تو بندے کا جب اللہ پر حق ہے تو اس کا مطلب ہے اللہ کی ذمہ داری۔ کیا ذمہ داری ہے؟ جو شخص اللہ کے ساتھ شرک نہیں کرتا نا، اللہ اس کو عذاب نہ دے، یہ اللہ پر بندے کا حق ہے۔ تو گویا باٹم لائن یہ ہے کہ کم از کم شرک تو نہ کرے۔ اور شرک کیا ہے؟ شرک یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی ذات میں، صفات میں یا عبادت میں اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرانا، وہ ساری باتیں جو اللہ کے لائق شان ہیں وہ مخلوق میں جائز سمجھنا، اس میں سے کوئی ذرہ بھر چیز مخلوق میں جائز سمجھنا یہ بھی شرک ہے، اور وہ ساری باتیں جو اللہ کے لائق شان ہیں اس میں کمی سمجھنا یہ بھی شرک ہے۔ یہ کہنا کہ اللہ پتہ نہیں سنتا ہے کہ نہیں سنتا، میری بات اللہ پتہ نہیں سنتا ہے کہ نہیں سنتا، میری دعائیں پتہ نہیں کہاں جا رہی ہیں، گویا اللہ نہیں سنتا جس نے اعلان کیا ہوا ہے اجیب دعوت الداع اذا دعان۔ تو اس کا ہمارا ایمان کہاں گیا پھر؟ جس نے اعلان کیا ہے کہ میں ہر پکارنے والے کی پکار کا جواب دیتا ہوں، اس کو قبول کرتا ہوں، وہ جب بھی مجھے پکارے۔ اسی لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دعا جب مانگا کرو تو اس طرح مانگا کرو کہ وَأَنْتُمْ مُوقِنُونَ بِالْإِجَابَةِ، اس کی قبولیت کا تمہیں یقین ہو کہ میں اللہ سے بات کر رہا ہوں، جیسے ہم ایک دوسرے سے بات کر رہے ہوتے ہیں نا، ایک دوسرے سے بات کر رہے ہو، ایک دوسرے کے سامنے ہوتا ہے، ہمیں یقین ہوتا ہے کہ یہ میری بات سن رہا ہے، اور وہ بات سن رہا ہے اور ہمیں یقین ہوتا ہے کہ ابھی رسپانس آئے گا۔ اس سے زیادہ یقین ہونا چاہیے کہ میرا اللہ میری بات سن رہا ہے، میرے دل کی بات بھی جانتا ہے اور اس سے رسپانس آئے گا۔ اگر یہ نہیں یقین، یہ ایمان نہیں ہے تو اس کا مطلب ہے ہمارا ایمان ہی نہیں ہے اللہ پر، اور اگر ایمان ہے تو پھر شرک نہیں ہو سکتا، اور جب شرک نہیں ہو سکتا تو انشاءاللہ اللہ کے عذاب سے انسان بری ہے۔ یہ وہ ایک بنیادی جرم ہے کہ یہ معاف نہیں ہونا، باقی جرائم شاید اللہ چاہے گا جسے معاف کر دے گا۔ وَاتَّقُوا الَّذِي خَلَقَكُمْ وَالْجِبِلَّةَ الْأَوَّلِينَ، اس ذات سے ڈرو جس نے تمہیں پیدا کیا ہے اور تم سے پہلی مخلوق کو پیدا کیا ہے۔ قالوا، انہوں نے کہا انما انت من المسحرین، اللہ اکبر، صالح علیہ السلام کو بھی یہی کہا تھا، نوح علیہ السلام کو بھی یہی کہا تھا، انت من المسحرین، تو ان لوگوں میں سے ہے جن پر جادو کیا ہوا ہوتا۔ جواب نہیں آتا تو پھر یہی کہنا پڑتا ہے، کوئی نہ کوئی بہانہ، وما انت الا بشر مثلنا، اور تو کچھ نہیں ہے سوائے اس کے کہ ہمارے جیسا ایک بشر ہے۔ وَإِن نَظُنُّكَ لَمِنَ الْكَاذِبِينَ، اور ہم گمان یہ کرتے ہیں کہ تو جھوٹوں میں سے ہے، اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ، تو جھوٹ بولنے والوں، کاذبین، کاذبوں میں سے ہے،
جھوٹوں میں سے ہے، یعنی نبی کو معاندین نبوت سوائے بجائے اس کے کہ ان کی بات مانیں، ان کی تقریر کا جواب یہ دے رہے ہیں کہ ہمیں لگتا یہ ہے کہ تیرا نہ تو تیرے پاس کوئی دلیل ہے، نہ تیرے پاس کوئی نشانی ہے، ہمارے جیسا تو بشر ہے، کوئی خاص بات تو ہے نہیں، لہٰذا ہمیں لگتا یہ ہے نظنک وَإِن نَظُنُّكَ لَمِنَ الْكَاذِبِينَ، ہم گمان کرتے ہیں کہ تو نہ لازماً جھوٹوں میں سے ہے۔ فَأَسْقِطْ عَلَيْنَا كِسَفًا مِّنَ السَّمَاءِ، اور اتنی دیدہ دلیری، تو ایسا کر کہ ہمارے اوپر آسمان کا کوئی ٹکڑا گرا دے، مطلب تو اگر کر سکتا ہے فَأَسْقِطْ عَلَيْنَا كِسَفًا مِّنَ السَّمَاءِ، ہمیں تباہ و برباد کر دے، آسمان سے کوئی ٹکڑا گرا دے ہمارے اوپر، اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ، إِن كُنتَ مِنَ الصَّادِقِينَ، اگر تو سچا ہے تو جا جو کچھ ہوتا ہے کر لے۔ یہی کرتے رہے، حضرت نوح علیہ السلام کو بھی یہی کہا، حضرت شعیب علیہ السلام کو بھی اب یہی کہا ہے، قال ربی اعلم بما تعملون، انہوں نے کہا کہ میرا رب جانتا ہے جو کچھ تم کر رہے ہو، یعنی یہ جو آسمان سے کوئی چیز گرانا میرا کام نہیں ہے، یہ رب کا کام ہے، اس کو معلوم ہے کہ تم شرک کر رہے ہو، اس کو معلوم ہے کہ تم ناپ تول میں کمی کر رہے ہو، وہ جب چاہے گا عذاب نازل کرے گا، عذاب کرنا میرا کام نہیں ہے، عذاب نازل کرنا اس کا کام ہے، میرا کام تو صرف یہ ہے کہ میں تمہیں اللہ کا پیغام پہنچاؤں۔ فَكَذَّبُوهُ، انہوں نے جھٹلا دیا، حضرت شعیب علیہ السلام کی کوئی بات نہیں مانی، اس کو جھٹلا دیا۔ فَأَخَذَهُمْ عَذَابُ يَوْمِ الذُّلَّةِ، ان کو پھر اس عذاب نے پکڑا، فَأَخَذَهُمْ، پھر ان کو پکڑا عذاب یوم الذلہ، سائبان کے دن کے عذاب نے، ذلہ سائے کو کہتے ہیں، سایہ یا سائبان، سائبان یا سائے کے دن کا عذاب جو ہے اس نے ان کو پکڑا، انہو کان عذاب یوم عظیم، یہ وہ تو بڑے دن کا بڑا عذاب تھا، اللہ تعالیٰ معاف فرمائے۔ یہ اللہ تعالیٰ کا اسلوب بیان ہے، قرآن کا اسلوب ہے کہ انہو کان عذاب یوم عظیم، وہ یہ نہیں کہا کہ عذاب عظیم آیا ہے، بلکہ کہا عظیم دن کا عذاب آیا ہے، کہ یعنی کتنا بڑا وہ دن ہوگا، کس قدر عظمت والا دن ہے کہ اس دن ایک بڑا عذاب آیا، اللہ تعالیٰ معاف فرمائے۔ اچھا، یہ فرق ہے جس سے بعض لوگوں نے، وہ جو میں پہلے عرض کر رہا تھا کہ اصحاب مدین اور اصحاب ایکا میں جن لوگوں نے فرق کیا ہے، انہوں نے یہ فرق کیا ہے کہ جو اصحاب مدین ہیں ان کے اوپر تو جو عذاب آیا تھا وہ اس کو رجفہ کہا گیا قرآن میں ایک جگہ، اور دوسری جگہ صیحہ کہا گیا۔ رجفہ کہتے ہیں زلزلے کو، اور صیحہ کہتے ہیں چنگھاڑ کو، چیخ کو۔ یہ اصحاب مدین کے بارے میں آیا کہ ان کو رجفہ نے، ایک زلزلہ نے آ پکڑا اور اپنے گھروں میں وہ اوندھے پڑے رہ گئے۔ دوسری جگہ فرمایا سورہ ہود میں وَأَخَذَ الَّذِينَ ظَلَمُوا الصَّيْحَةُ، ظالموں کو چنگھاڑ نے آن پکڑا، گھروں کے اندر پڑے رہ گئے۔ یہ جو دونوں باتیں ہیں کہ رجفہ تھا، صیحہ تھا، اور یہاں عذاب یوم الذلہ ہے کہ صاحبان کے دن کا عذاب ہے، یہ دونوں باتوں میں لوگوں نے فرق کیا ہے۔ جو فرق کرنے والے ہیں انہوں نے اس قرینے سے بھی ایک دلیل پکڑی ہے کہ اصحاب الایکا اور اصحاب المدین دو مختلف ہیں، کیونکہ ان کے اوپر رجفہ اور زلزلے کا عذاب، زلزلے اور چنگھاڑ کا عذاب آیا تھا، اور ان کے اوپر صاحبان کے دن کا عذاب آیا ہے، لہذا یہ دو مختلف۔ لیکن علامہ ابن کثیر علیہ الرحمہ اور اس طرح کے وہ مفسرین جنہوں نے کہا کہ دونوں ایک ہیں، انہوں نے کہا ہے کہ وہی دن ہے جس دن رجفہ آیا، جس دن چنگھاڑ پڑی، وہ دن صائبان کا دن تھا، اس دن ان کے اوپر سایہ کیا گیا تھا۔ بعض نے اس سائے کی کیفیت یہ بھی بیان کی ہے، بعض مفسرین نے، کہ پہلے ان کے اوپر کئی دن تک جو ہے وہ لو چلی، انتہا درجے کی لو، جس کی وجہ سے ان کے ہر چیز، درخت وغیرہ، کھیتی وغیرہ، جتنی ہریالی تھی سب جل گئی، اور ان کی کوئی چیز باقی نہیں بچی، حتیٰ کہ پانی بھی خشک ہو گیا، اور وہ ایسی کوئی کیفیت پیدا ہو جائے تو اندازہ کریں کہ وہ کس طرح کا ماحول ہوگا۔ تو پھر ایک طرف سے ان کو بادل کا سایہ نظر آیا، تو ایک طرف سے بادل کا سایہ نظر آیا تو سب بھاگے، اور بھاگ کے بادل کے سائے میں چلے گئے اس لو سے بچنے کے لیے، اور جب اس کے نیچے چلے گئے تو سکون لینے کے لیے گئے تھے، اس میں سے پھر آگ برسنے لگی، اور وہ آگ برسی، اور یہ اس کو اللہ کریم نے عذاب یوم الذلہ کہا ہے کہ یہ اس دن کا عذاب ہے۔ اور جن لوگوں نے کہا ہے کہ اصحاب الایکا اور اصحاب المدین ایک ہی ہیں، انہوں نے کہا ہے کہ اس طرح سے اس کے اوپر صاحبان بھی ہوا،
زلزلہ بھی آیا، چنگھاڑ بھی ہوئی، اوپر سے جو ہے وہ آگ بھی برسی، یہ تینوں قسم کا ان کو عذاب آیا۔ واللہ اعلم بالصواب۔ اللہ تعالی ہم سب کو قرآن سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا